جتنے نوجوان بیٹھو جن کی شادیاں ہوئی یا اللہ سے وعدہ کرو کہ میں اپنی شادی نکاح مسجد کے اندر ہی کروں گا اور سادگی سے کروں گا. یہ بھی کوئی شادی ہے؟ 10 لاکھ قرض اٹھا کے شادی کی اور خوشیاں دیکھنے سے پہلے قرض اتارتے ہسپتال کے اندر چلے گئے. سادگی اپناؤ سادگی. تمہیں اس دی کے بارے میں کوئی نہیں بتلاتا. اللہ اکبر. تمہیں فاطمہ کا بچڑا صرف محرم میں یاد آتا ہے, تمہیں فاطمہ صرف محرم میں یاد آتی ہے, تمہیں شادی میں کیوں یاد نہیں آتی؟ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے کرے گی؟ ان کے پاس جا کر ان کے ابا کے سے حوض کوثر کیسے پیے گی؟ پتہ ہے جب سیدہ فاطمہ رخصت ہونے لگی, حضرت علی دروازے سے لے کے جانے لگے تو سیدہ فاطمہ کے سر کے اوپر 17 پیمند والی چادر تھی. یہ رخصتی کے وقت کی چادر تھی. باپ نے سر پہ چادر دیکھی, باپ میں آلہ, بیٹیوں میں آلہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر پہ چادر دی, اس پہ نظر پڑی, حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. آپ کو دیکھ کے بیٹی رونے لگی. ام سلمہ نے منہ چھپا لیا. حضرت عائشہ کا سر نیچا ہو گیا. یا رسول اللہ, اگر ہمارے پاس اس سے بہتر چادر ہوتی تو آج تیری بیٹی کے لیے دیتے. او لوگو, اللہ اکبر. جس کو اللہ فرما رہے والا سوف یعطیک ربک وترضی, محبوب تجھے اتنا دوں گا راضی ہو جائے گا. اللہ امت کے بارے میں محبوب کو راضی کرے تو کیا اللہ اپنے نبی کو بیٹی کے لیے نئی چادر نہیں دے سکتا تھا؟ اگر کملی والا اللہ کو یوں رو کے دکھاتا تو جنت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز کا بری کا رخصتی کا لباس آتا. فرمایا میری بیٹی میں تجھے نئے لباس پہناؤں, میری امت کے غریبوں پر بھی تو وقت آئے گا, ان کے لیے میں کیا سبق پیش کروں. سر پر 17 پیمند والی چادر اڑائی اور سینے سے لگایا. اگلا اعلان فرمایا, بیٹی 17 پیمند والی چادر آج لے لے, وعدہ کر رہا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیمند والی چادر اڑائی, قیامت کے دن ان ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہناؤں گا. مثال دو. کائنات کا نبی و ولیمے کے لیے پیسے کوئی نہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, پیسے ہی کوئی نہیں. صبح صحابہ اکرام کھڑے, یا رسول اللہ شادی ہو گئی کہ ہو گئی, ولیمہ نہیں کھلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کھلاؤں گا. صحابہ تم نے ناشتہ کر لیا کہ نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اپنے اپنے خیموں سے ناشتہ لاؤ اور یہاں دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگا, کوئی چھوارے, کوئی جو, کوئی ستو, کوئی کھجور لایا اور صحابہ اکرام بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا کیا مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے ناشتہ نہیں کراؤ گے؟ جی یا رسول اللہ. صحابہ نے جگہ چھوڑ دی. اللہ کے نبی کھجور منہ میں لے کے بیٹھے, ناشتہ فرما رہے. فرمایا صحابہ تم ولیمہ کہہ رہے تھے, تمہارا ناشتہ ہو گیا, میں محمد کا ولیمہ ہو گیا. برات بیٹھی ہے بیٹی کی مسجد نبوی کے اندر. ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ براتیوں میں, میرے عزیزو اللہ, جن براتیوں میں عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھا ہوا ہے. برات بیٹھی ہے میرے عزیزو, براتیوں میں بلال, ابو ہریرہ, انس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار, قیامت تک ان کے پاک کردار جیسا ماں کوئی لال نہیں جل سکتی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب نکاح کا وقت ہے, آپ نے فرمایا بلال, علی کی برات آئی ہوئی, لوگ کیا کہیں گے؟ سسرال میں علی کو کچھ بھی نہ ملا, میرے گھر میں شہد کی بوتل پڑی ہے, بڑا سارا بھانڈا برتن لے لے, اس میں پانی بھر لے اور شہد کی بوتل ڈال دے اور میٹھا شہد کا شربت بنا, تمام براتیوں کو بلا اور کہنا اللہ اکبر, یہ میری بیٹی کو تانا نہ دے, علی کی برات خالی آئی خالی گئی. یہ تو نبی علیہ السلام نے شربت پلایا. اگلا دن میرے عزیزو صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. علی ولیمہ نہیں کرو گے؟ نبی کی بیٹی تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی, ولیمہ نہیں کرو گے؟ آپ کا سر نیچے ہوا. آپ نے فرمایا ہاں علی ولیمہ تو نہیں کرے گا, ولیمہ نہیں کرے گا. حضرت علی حضور کا مکڑا دیکھنے لگے. یا رسول اللہ آپ بھی, آپ کو تو میرے گھر کے حالات پتہ ہیں. یار یار ہوا کرتا ہے, آج کا یار نہ عزت چھوڑے نہ مال چھوڑے. یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کی عزت پہ نگاہ رکھے؟ یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کے عزت کی کردار کشی کرے؟ یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کے اندر اسے ہی چائے پلانے والی کے گلے کرے؟
یار یار ہوا کرتا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آئے, حضرت علی کے کندھے پہ تھاپی ماری, فرمایا کیوں پریشان ہے, ولیمے کا اعلان کرنا ہوں نا. اللہ اکبر. کہا سعد تو کیا کرے گا؟ فرمایا میرے گھر میں ایک لیلا کھڑا ہوا ہے, بکری کا میمنہ کھڑا ہوا ہے, ابھی اسے میں ذبح کرتا ہوں, اور جو ہے ابھی گھر میں چکی چلے گی آٹا, بلال جا مدینے والوں کو کہہ دے کہ علی کا آج ولیمہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد تو کھانا پکائے گا, میٹھا کون لائے گا؟ کہ کملی والے میرے پاس تو روٹی سالن کی گنجائش ہے. آپ نے 7 درہم دیے. فرمایا بلال بلال 4 درہم کے چھوارے لے آ, 4 درہم کے چھوارے لے آ, یہ 1 درہم کا شہد کی کچھ لے آ, 7 درہم. فرمایا اس کا حریرہ سا بنا لو, سعد بن وقاص تیری طرف سے سالن روٹی ہو جائے گا, میں محمد کی طرف سے علی کے ولیمے کا میٹھا ہو جائے گا. کرو جا. کس مکان میں گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ؟ آپ نے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ اور ام ایمن سے فرمایا جا علی کا مکان دے کیا, میری بیٹی کہاں بسے گی. اب یہ دونوں مائیں آئی اور آ کے کان میں کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں تو فرش سارا ٹوٹا پڑا ہے. آپ نے ایک لال رنگ کی بوری کی مٹی کی بوری منگوائی اور ان دونوں عورتوں کو بھیجا. انہوں نے گھر میں جا کے لپائی کر دی اور 2 کھوٹیاں سی کمرے کے اندر لگا دی کپڑے ٹانگنے کے لیے. یا رسول اللہ ہم نے فرش تو بالکل نرم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جہیز تیار کیا, اس جہیز کے اندر کیا تھا؟ پانی کا ایک مشکیزہ تھا, کھجور کے 2 گدے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, یہ 1-2 برتن تھے, یہ پانی پینے والا پیالہ تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ مثالیں ممبروں پر بیان کی جا رہی ہیں, یہ مثالیں گھروں کے اندر بیان کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کے واسطے یہ کردار تھا, اس کردار پر آسمان کے فرشتے اللہ کا سلام لے کے زمین پہ آیا کرتے تھے, اور ہمارے کردار کو دیکھ کر سب کی بات نہیں کر رہا, ہمارا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ شیطان بھی ہمارے پہ لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہے. جاؤ میرے عزیزو اپنے گھر جاؤ, بیٹی سامنے آئے گی, ابو روٹی لا دوں, ابو سالن لا دوں. بیٹی کے لباس دیکھنے کے بعد روٹی کھانے کو دل کرتا ہے, مجبور, تنگا مت بجنگا مت, کیا کریں کہاں جائیں. اس عمر میں اپنی عزت کو بازاروں میں گواتے پھرے, لوگ کہیں گے بابا کیا بات ہے رات کو 12 بجے کیوں پھر رہے, تو میں کیا جواب دوں؟ بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا, میں گھر سے باہر نکل گیا. کہا گیا وہ وقت سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے اماں جان کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو باہر سنا. اللہ کے پاک پیغمبر وہیں کھڑے ہو گئے, دروازہ کھول کے اندر نہ فرمایا عائشہ تلاوت آہستہ کر, آپ نے فرمایا وہ سوراخ ہی بند نہ کر دوں جہاں سے آواز آ رہی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے لیکن گھر کی غیرت خود بچائی. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے, گھر کی خیرت خود بچائی. اسی گلی کے اندر مٹی کا ڈلا تلاش کیا, اپنے ہاتھوں سے اس کو پیس کے مٹی بنائی, پانی لے کے گارا بنایا, جس دیوار میں جہاں سوراخ تھا اپنے ہاتھوں سے لپائی کر دی. پھر گارے والے ہاتھ اندر لے گئے. عائشہ جی بے شک تو مومنوں کی ماں ہے, محمد کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ گھر کی دیوار سے باہر تیری تلاوت کی آواز بھی آ جائے. مردوں کی اتنی واقفیت نہیں جتنی میری بیٹیوں کی بار واقفیت ہے. یہ شیخی نہیں, یہ لعنت ہے, شرمندگی ہے. کہاں سے لاؤ وہ زینب, اللہ اکبر, کہاں سے لاؤ وہ عمر کی غیرت, جب تیری میری مومنوں کی ماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی. حضرت عمر کی نگاہ پڑی, 2 منافقین نے اماں کا چہرہ دیکھا, آپس میں سرگوشی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اماں تیرا ادب اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, تو نبی کی حرم ہے, قیامت تک تیرے جیسی عورت دنیا میں نہیں آ سکتی. لیکن اماں جا منہ چھپا کے چادر لے کے آ, عمر تجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. اماں غصے سے اندر چلی گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی, یا رسول اللہ
نبی آپ ہو یا نبی عمر ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ بس مجھے بتاؤ آپ نبی ہے کہ عمر ہے؟ آپ نے فرمایا میں نبی۔ کہ شریعت تیری چلے گی کہ عمر کی چلے گی؟ کہ شریعت میری چلے گی۔ کہ پھر جب شریعت تیری چلے اور نبی تو ہو، پھر عمر کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، عمر نے مجھے کہا جا دوپٹہ سے چہرہ چھپا کے آ۔ اللہ اکبر۔ تو عمر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ یہ منافق دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں کوئی بات کی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، ان کی نگاہ محمد تیری حرم کے چہرے پہ پڑ جائے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے وہی کے اثرات ظاہر ہوئے، ماتھے مبارک میں پسینہ آیا، فرمایا عمر تیری غیرت پر اللہ کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرا نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور کائنات کے آنے والی جتنی آنے والی ماں بہنیں سب سے کہہ دے خبردار آج شریعت تبدیل ہو گئی، محمد کا لایا ہوا دین تجھے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔